بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات میں بیوی نے شوہر سے پوچھا، آپ نے میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، تو آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں پاک صاف عورت ہوں؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک عورت ہی عورت کی دشمن کیوں؟ یہ ساس، بھابھی، دیورانی، جٹھانی، بوا، یہ سب ولن کیوں لگنے لگتے ہیں؟ اور ہم اتنا دماغ میں کیوں سوچ لیتے ہیں؟ اور آنے والی جو بہو ہے اس کو بھی بہت سارے انگنت قصے سنائے جاتے ہیں کہ جب سسرال جاؤ گی تو ساس ایسی ہوگی، دیورانی ایسی ہوگی، نند ایسی ہوگی، جٹھانی ایسی ہوگی تو ایسا کرنا۔ اور جو ساس ہوتی ہیں، گھر کی نندیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت ساری انگنت قصے سن کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ آنے والی بہو آئے گی تو توڑ دے گی، ہم کو دور کر دے گی، ہمارا بھائی بیٹا دور ہو جائے گا، گھر والے الگ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، ساری چیزیں ایکچولی کئی سارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے قصے بھی بنتے ہیں۔ لیکن آپ ان قصوں کو دماغ میں لے کے نہ جائیں۔ ایسے سوچیں گے تو آپ نے تو بارڈر لائن بنا دی ہے، سیما طے کر دی ہے۔ پھر اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کا من اچھا ہے، وہ دل کا اچھا ہے اور آپ سے جڑنا بھی چاہتا ہے، چاہے وہ بہو ہو یا ساس ہو، لیکن آپ نے تو بہت ساری بری چیزیں سن رکھی ہیں سوشل میڈیا سے، ڈراموں سے اور آس پاس کے غلط لوگوں سے، تو آپ دل سے اسے کبھی اپنا ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے اسے درگزر کریں، رشتے کو اپنا مان دیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ دماغ میں سوچیں نا کہ سامنے والا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کا یہ مقصد ہوگا۔ یہ سب کرنا بند کریں، کھلے دل سے جڑیں، کوشش تو کریں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے۔ پتہ ہے آج کے دور 2023 میں ارینج میرجز میں سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ ایک لڑکی سوچتی ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتی تھی، اور ایک لڑکا بھی یہی سوچتا ہے کہ کہاں میں نے شادی کر لی، میرے پاس اور لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور اب تو لو میرج کے بعد بھی ایسا ہونے لگا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں نہیں بھی آتی ہیں تو آس پاس کے لوگ آپ کو آ کر بتا دیں گے کہ وہ انسان آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا، یا تم اس سے کہیں زیادہ اچھا ڈیزرو کرتی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ باتوں میں آ کر رشتے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ میرے قابل نہیں تھا۔ لیکن بات تو یہاں آتی ہے کہ اگر آگے بھی کسی کے ساتھ آپ رشتہ بناتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ یہی سیم پرابلمز آئیں گی، کیونکہ پرابلمز یہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے لائق تھا یا ہمارے لائق نہیں تھی۔ پرابلمز انسانی فطرت میں ہے، کیونکہ ہم جیسے ہیں ویسا ہی سامنے والے میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کسی کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کریں تو یہاں میری آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے، اپنی زندگی کو ایک سمندر کی طرح سمجھنا جس میں 2 کشتیاں سوار ہیں، ایک آپ اور ایک آپ کا لائف پارٹنر۔ دیکھو، دونوں کشتیوں کو اگر ایک ہی انسان کنٹرول کرنا چاہے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور سامنے والے کو بھی ڈبائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر ویسا ہی چلے جیسا آپ نے شروعات کی تھی تو آپ کو ایک دوسرے سے آگے نہیں نکلنا، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، پھر آپ کا سفر کامیاب بھی ہوگا اور خوبصورت۔ اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو، بیوی غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو، میں 1 سیکنڈ بھی اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بیوی نے پھر کہا، تم مرد ہی نہیں۔ بالآخر شوہر اٹھا اور کاغذ میں چند سطرہ لکھ کے لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، جاؤ فی امان اللہ۔ عورت نے جھٹ پٹ اپنا سامان اٹھایا اور میکے چل دی۔ ادھر میکے میں بیوی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ ایک دن اس نے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی کہ میں غلط تھی، میں ایک ناقص العقل عورت ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شوہر نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا، جاؤ لفافہ کھولو۔ وہ فوراً اٹھ کر دوڑی اور لفافہ کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اے میری پیاری بیگم، زمین پھٹ جائے یا آسمان ٹوٹ پڑے لیکن میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تمہارے اور میرے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کا حل طلاق نہیں، طلاق دینا مرد کا حق ہے، وہ جب چاہے دے سکتا ہے۔ جو عورت کے لیے یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب ایک لڑکی سچی محبت کرتی ہے تو وہ شخص کو پوری طرح بدل دیتی ہے، اس کی بری عادتوں کو چھڑوا دیتی ہے، اسے کبھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔
اگر وہ غلط راستے پر بھٹک بھی رہا ہو تو اس کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اسے صحیح راستے پر لے آتی ہے، تھوڑی شرافت سی بھری راہ پہ۔ ایسی لڑکیاں کبھی دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھتی، محبت کرتی ہیں تو پوری شدت سے، پورے تن من دھن سے۔ وفاداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے جو اتنی آسانی سے کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور نہیں، ایسی لڑکیاں فلموں میں نہیں، حقیقت میں بھی ہوتی ہیں اور ہم ہی لوگوں کے بیچ موجود ہوتی ہیں۔ بس پرکھنا آنا چاہیے، تمہاری نیت بھی صاف ہونی چاہیے ایسی لڑکیوں کو سمجھنے، ان کا خیال رکھنے اور ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اگر ہے تمہارے پاس ایسی لڑکی تو ہمیشہ اسے خوش رکھنا، کبھی بھی اس کے آنسوؤں کی وجہ مت بننا۔